بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم ایسے 4 نبیوں کا ذکر کریں گے جو آج بھی زندہ ہیں، اور ان میں سے 2 نبی تو ایسے ہیں جو آج بھی اس روح زمین پر موجود ہیں، لیکن 2 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ آج ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ ان 2 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر کیوں اٹھایا تھا، اور جو نبی زمین پر موجود ہیں وہ اور ان کی قومیں اس وقت کہاں ہیں۔ یہ باتیں مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ان 4 نبیوں میں نمبر 1 پر آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم نبی ہیں، اور ان کا شمار انبیاء کرام کے صف اول کے رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی آسمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے، اور آپ کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر میں عمل کی جڑ بنی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو محبت، ہمدردی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر مبنی تھا، اس نے پوری دنیا میں لاکھوں دلوں کو چھو لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ ایک پاک باز خاتون تھیں، آپ علیہ السلام کے حمل کے وقت تک بے اولاد تھی۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ بغیر کسی بشری تعلق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بیٹے کی ماں بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اسرائیل میں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلافات تھے۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات سے مغروب ہو چکے تھے اور مختلف قسم کی گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس بلانا، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈالنا اور دنیا میں انصاف و عدل قائم کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نبوت کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ آپ نے لوگوں کو محبت، معافی اور توبہ کی اہمیت سمجھائی۔ آپ کا پیغام صرف ایک مذہب یا قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی معجزات دیے گئے تھے۔ آپ نے اندھوں کو بینائی بخشی، کوڑوں کو شفا دی، مردہ لوگوں کو زندہ کیا اور حتیٰ کہ سمندر پر چلنے کا معجزہ بھی دکھایا۔ ان معجزات نے لوگوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کے پیغام کی طاقت کو مزید بڑھا دیا، اور کئی لوگوں نے آپ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بہت سے لوگوں نے قبول کیا، لیکن کچھ افراد نے ان کی مخالفت کی، خصوصاً وہ لوگ جو اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے معجزات کو جادو سمجھتے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ علیہ السلام کے پیغام کو مکمل طور پر رد کر چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آنا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے لیے معافی کی دعا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ آپ علیہ السلام کا آسمان پر رفع ہونا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کے ہاتھوں سے بچا لیا، اور آپ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کبھی بھی انسانوں کے ظلم کا شکار نہیں ہوتے۔ نمبر 2 پر آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ اسلامی تاریخ میں کچھ ایسی عظیم ہستیاں بھی موجود ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بلند روحانی مقام عطا کیا تھا۔ ان میں ایک نہایت معزز اور ممتاز نام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔
آپ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور حساب کتاب سکھایا اور علم نجوم و طب کی بنیاد رکھی۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے اور ان کی ذات کو صدیق نبی کہا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق عراق کے علاقے بابل سے تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جب انسانوں میں فتنہ و فساد بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی مقرر فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اپنے دور کے بگڑے ہوئے معاشرے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانے کا فریضہ انجام دیا۔ وہ دور ایک ایسا وقت تھا جب انسانوں نے دنیاوی آسائشوں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ظلم، بدعنوانی اور گمراہی نے جڑ پکڑ لی تھی۔ آپ نے ان سب خرابیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت کے ساتھ خصوصی علم اور حکمت بھی عطا کی تھی۔ آپ نے لوگوں کو توحید، عدل، دیانتداری اور فلاح کا درس دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت سی انفرادیتیں حاصل تھی۔ آپ کو سب سے پہلے لکھنے والا انسان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا اور کپڑوں کی سلائی کا فن بھی سب سے پہلے آپ ہی نے متعارف کروایا تھا۔ اس سے پہلے لوگ بغیر سلے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے آسمانی نظام کو پڑھا اور طبی علوم کو بنیاد رکھی۔ آپ نے وقت کا تعین، کیلنڈر، مہینے اور ستاروں کی حرکات کا حساب کتاب سکھایا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے بابل میں توحید کی دعوت دی تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ آپ نے صبر اور حکمت کے ساتھ کام لیا، لیکن جب حالات زیادہ بگڑ گئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بابل کو چھوڑا اور مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں آ کر آپ نے نہر نیل کے کنارے ایک بستی بنائی۔ یہاں آپ نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، عدل و انصاف، صفائی ستھرائی، علم اور ہنر سکھایا۔ آپ کی شخصیت نے وہاں کے لوگوں کو متاثر کیا اور ایک نیا معاشرہ قائم ہوا جو ایمان، علم اور اخلاق کی بنیاد پر قائم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قربت عطا کی تھی۔ روایات میں ہے کہ آپ فرشتوں سے بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ علم کے استاد کہلائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک فرشتہ آسمان پر لے گیا۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر آتا ہے۔ سورۃ المریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ اور دوسرے نمبر پر سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا گیا تھا۔ اس کا مطلب جسمانی طور پر بھی آسمان پر اٹھایا جانا ہو سکتا ہے اور روحانی مقام بھی ہو سکتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات بھی ایک خاص انداز میں ہوئی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گئے تو وہاں ان کی روح کو قبض کر لیا گیا، وہ زمین پر واپس نہیں آ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ واقعہ بھی ہمیں باور کراتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے تھے جنہیں دنیا میں علم، حکمت اور عبادت کی انتہا پر پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت میں جگہ عطا فرمائی۔ اس کے بعد نمبر 3 پر آتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں جنہیں عام طور پر زندہ نبیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا نام قرآن میں براہ راست نہیں آیا، لیکن سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعے میں ان کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ ان کا اصل نام خضر نہیں بلکہ بعض روایات کے مطابق الیاس بن مالک بتایا جاتا ہے، لیکن خضر ایک لقب ہے جس کا
مطلب ہے سبزہ اگانے والا یا زندگی بخشنے والا۔ یہ لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک منفرد مقام حاصل ہے کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی یعنی براہ راست الہامی علم عطا کیا تھا۔ وہ نبی تھے یا ولی تھے، اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بیشتر مفسرین انہیں نبی مانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی قوم یا قبیلے کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں ملتی اور قرآن میں بھی اس بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ حضرت آدم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ کے والد ایک مومن بادشاہ تھے جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی پرورش بھی ایک صالح ماحول میں ہوئی تھی۔ چونکہ آپ کی اصل قوم یا علاقہ واضح نہیں، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت کو ایک آکافی ہستی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو وقت اور قوم کی قید سے آزاد ہو کر اللہ کے خاص مشن پر معمور رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص علم، بصیرت اور فہم عطا کیا جو عام انسانوں اور یہاں تک کہ دوسرے انبیاء کو بھی حاصل نہ تھا۔ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فیصلوں کو زمین پر نافذ کریں، بعض مقامات پر آزمائش کے طور پر کچھ کام انجام دیں تاکہ ان کے پیچھے چھپی حکمت ظاہر ہو سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حیثیت ایسے ولی یا نبی کی تھی جو غیب کے علم سے اللہ کے اذن سے کام لیتے تھے اور ان کے افعال ظاہری طور پر عجیب لگتے تھے، لیکن ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گہری حکمت چھپی ہوتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا وہ عام عقل سے بالا تر تھا۔ اس علم کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص احکام کو نافذ کریں جن کی حکمت کو عام انسان سمجھ نہیں سکتے۔ یہ علم صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس فیصلے کرنے کا وہ شعور تھا جو دنیاوی علم سے ممکن نہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا سب سے مشہور واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات کے طور پر ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن خطبہ دیا جس میں لوگوں نے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بندہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں دی۔ نمبر 1 پر کہا کہ ایک مچھلی جو جب زندہ ہو جائے تو وہ مقام تلاش کرنا ہے۔ نمبر 2 پر وہ بندہ اس جگہ پر ملے گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ اس سفر پر نکلے اور بالآخر حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں تاکہ کچھ علم حاصل کر سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ پھر وہ 3 مقامات پر ساتھ چلے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ بعد میں آپ نے بتایا کہ یہ کشتی غریبوں کی تھی اور ایک ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی کو ضبط کر لیتا تھا۔ دوسرا واقعہ ایسے پیش آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ بعد میں بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے فتنہ بن جانا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی جگہ نیک اولاد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تیسرا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک بستی والوں نے آپ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک گری ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ بعد میں بتایا کہ اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ ان تینوں واقعات کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہے وہ فراق جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم
عام علم سے بلند تر تھا اور ان کے افعال محض انسانوں کی فہم سے ماورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مبنی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک مجسم حکمت اور اللہ کے طرف سے قائم کردہ نظام کے نمائندے تھے۔ ان کا مشن نہ صرف عدل کو نافذ کرنا تھا بلکہ انسانوں کو یہ باور کرانا تھا کہ جو کچھ ظاہری طور پر نظر آتا ہے وہی حقیقت نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات کے متعلق قرآن کریم کے علاوہ اور بھی کسی کتاب یا کسی روایت میں کوئی حوالہ نہیں ملتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زمین پر موجود ہیں، لیکن کس جگہ موجود ہیں یہ بات کسی کو نہیں معلوم۔ یہ راز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر بڑے عزت و احترام سے کیا گیا ہے۔ آپ کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھا اور بعض روایات کے مطابق آپ کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے سے ملتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جب وہ راہ حق سے ہٹ چکے تھے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا تعلق شام کے علاقے ملبک سے تھا جو آج کے لبنان میں واقع ہے۔ یہ قوم بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک بت بول کو اپنا معبود بنا لیا تھا اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے، جس کا مندر بلبک کے وسط میں واقع تھا اور وہاں کے لوگ ہر سال اس کی پوجا کے لیے بڑی تقریبات کرتے تھے۔ قوم کی قیادت بادشاہ اور اس کے درباری کرتے تھے جو خود بھی اس بڑے بت کے پجاری تھے، اور انہوں نے دین ابراہیمی کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا۔ ظلم، ناانصافی، فحاشی اور مادہ پرستی عام ہو چکی تھی۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی نبوت کا آغاز کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کو نہیں مانتے اور بول کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کا محور توحید، عدل، احسان اور ایمان تھا۔ آپ نے قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور کہا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے نہ صرف عوام کو دعوت دی بلکہ بادشاہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق کو ماننے کی دعوت دی اور راہ حق کی طرف بلایا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ ایک پتھر کے بت سے مانگنے کی بجائے اسی رب سے رجوع کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ افسوس کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی، اور ان کے بادشاہ نے آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی اور آپ کے ماننے والوں کو اذیتیں دینے لگا۔ قوم نے اپنی گمراہی میں ترقی کی اور بول کی پوجا کو مزید فروغ دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی راتیں اور دن قوم کو سمجھانے میں گزرنے لگے مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اپنے اعمال پر اصرار جاری رکھا۔ جب قوم کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہوا۔ روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال تک بارش روک دی، زمین بنجر ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں اور قحط نے ڈیرے ڈال لیے، جانور مرنے لگے اور لوگ بھوک سے بلکنے لگے۔ اس قحط کے دوران حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں چھپے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کی حفاظت فرمائی۔ کچھ مومنین نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی کی دعا کی درخواست کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ جب تک قوم شرک نہ چھوڑے گی تو بارش نازل نہیں ہوگی۔ بالآخر کچھ لوگ تائب ہو گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام سے دعا کرنے کی التجا کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور بارش نازل ہوئی، مگر اکثریت نے توبہ کے بعد بھی اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا رفع آسمان پر جانا ایک خاص واقعہ ہے۔ مختلف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کا مشن مکمل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب وہ قوم مزید قابل اصلاح نہیں رہی، حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک بادل کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے رفع آسمان کا ذکر قرآن مجید میں واضح الفاظ میں نہیں آیا، مگر بعض تفاسیر میں اسے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح رفع جسمانی کہا گیا ہے۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرح زمین پر زندہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ ربانی نظام کے سلسلے میں مقررہ فرائض انجام دیتے رہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے بلکہ ان کا اختتام بھی انعام و کرامت کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی ان 4 انبیاء کرام کی زندگیوں کی تفصیل جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ ہمارے نالج کے مطابق اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سننے والوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو لگے کہ ہم نے کسی جگہ کوئی غلطی کی یا کوئی غلط الفاظ بیان کیا، ہماری اصلاح ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے۔ مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔